ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، اور بات کرتے ہیں ڈرامہ سیانی کی ایپیسوڈ نمبر 17 کے بارے میں کہ جب زرباب آتا ہے اپنے گھر پہ اور یہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا والد اس سے افسوس کرتا ہے اس کے سسرال کی جو چوری ہوتی ہے، اور وہاں زرباب اسے کہتے ہیں اپنے باپ سے کہ آپ لوگوں کو بھی آنا چاہیے تھا، جس پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا ہم ضرور آئیں گے، کل وہ اس وقت نہیں آ سکے لیکن آج ہم آئیں گے۔ اور وہاں زہیب بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی جاؤں گا، جس پر وہ اس کی ماں اسے کہتی ہے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اور تمہارے بابا ہو کر آ جائیں گے۔ اور وہاں زہیب کہتا ہے کہ زرباب کہتا ہے کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس سے اور نمین کو بھی آنا چاہیے۔ وہاں وہ سب لوگ جاتے ہیں، ان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو وہاں فائزہ کو شک ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر یہ کچھ نہ کچھ ہم سے چھپا رہے ہیں۔ جب کہ وہ واپس آتے ہیں تو فائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے امی مجھے ان لوگوں کی باتوں پر اس وقت بھی بھروسہ نہیں تھا اور آج بھی ایسے لگتا ہے جیسے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے ہاں ہمیں کیا لینا دینا ان سے، جو وہ جانے ان کا کام جانے۔ اور اس کے بعد جب کہ وہاں کرن اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب تم لوگ ایسا کرو، اپنا بوریے بستر باندھو اور جاؤ وہاں پر اپنے گھر میں جدھر پہلے تھے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں تو نہیں جاؤں گی، میں تو اب یہیں پر رہوں گی، جس پر وہ اسے کہتی ہے تو کرایہ کہاں سے دو گی، خرچہ یہاں کا کیسے برداشت کرو گی، جس پر وہ کہتی ہے مجھے تو اب اے سیوں کی عادت پڑ چکی ہے، میں تو نہیں جاؤں گی۔ لیکن وہ بالآخر انہیں جانا پڑتا ہے، اور وہاں کرن کی جو کہ دادی ہوتی ہے اور وہ اجالا پر بھی بہت غصے ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے تم نے مجھ سے پوچھے بنا پلاٹ بیچ دیا ایسے کوڑیوں کے بعد میں، تمہارا اتنا اچھا پلاٹ تھا۔ اور وہ لوگ وہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں تو کرن بھی ساتھ جاتی ہے، جبکہ کرن کو فون کرتا ہے زرباب تو اس سے پوچھتا ہے، جس پر وہ اسے کہتی ہے ہم نے یہاں پہ گھر لیا ہے اور ابھی ہم لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں۔ وہ تو جس پر وہ کہتے ہیں تو وہ کوٹھی جس پر وہ اسے کہتی ہے وہ بیچ دی۔ تو وہ کہتا ہے کتنے میں بکی ہے، تو وہ ایسے اندازے میں 3-4 کروڑ میں بتا دیتی، جس پر وہ کہتا ہے ارے پاگل، اتنی تو اس پلاٹ کی خالی مالیت تھی تو مجھے بتا دیتے، میں کوئی اچھی ڈیل کروا دیتا، 7-8 تک تو بک جانا تھا۔ جس پر وہ اسے اپنی باتوں میں ٹال دیتی ہے۔ اور ادھر جب کہ دوسری طرف زہیب کال کرتا ہے اجالا کو اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کر رہی تھی، جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ میرے خیال میں آپ فارغ ہو ابھی۔ تو وہ اسے کہتا ہے ہاں بالکل، مجھ سے نہیں پوچھو گی کیا کر رہا تھا، جس پر وہ اسے کہتی ہے مجھے کیا ضرورت۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ فرض کریں اگر آپ مجھ سے پوچھتی تو میں آپ کو یہی کہتا کہ آپ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اور وہ اسے کہتی ہے کہ اس طریقے ان کی بات ہوتی ہے، جس پر وہ اس سے ٹائم مانگتی ہے کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ ٹائم دو۔ تو جس پر وہ اسے کہتا ہے ظاہر نصیب، اس سے اچھا موقع مجھے اور کہاں ملے گا کہ میرے بارے میں تم سوچو۔ اور جب کہ کرن اور اس کی ماں کی یہاں پہ لڑائی ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے تمہارے منہ پہ میں نے بھائی کو پیسے دیے تھے جس نے سارے ایسے ہی ختم کر دیے، جس پر اس کی وہ اپنی ماں سے لڑتی ہے اور اس کی ماں سے زور سے تھپڑ دے مارتی ہے اور اسے کہتی ہے دفع ہو جائے یہاں سے۔ اور ادھر جب کہ دوسری طرف وہ اپنے گھر پہ آتی ہے تو زہیب اپنی ماں سے اور بہن سے اور باپ سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ امی اجالا میں کیا ایسی برائی ہے، آپ کرن بھابھی کی وجہ سے اجالا کو کیوں ایسے برا کہہ رہی ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کا اپنا سسٹم ہے، لیکن کرن کی طرح وہ نہیں ہے، وہ آپ اس سے ملیں تو صحیح ایک بار، اور وہ ساری باتیں سن لیتی ہے کرن۔ اور اس کی ماں وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس کا باپ کہتا ہے ارے اتنا مسئلہ کیا ہے، وہ اتنی اچھی لڑکی ہے، جس پر کرن یہ باتیں ساری سن کر جاتی ہے اجالا کے آفس میں اور اسے وہاں پر منع کرتی ہے اور اس کی کافی انسلٹ بھی کرتی ہے کہ میں تمہیں اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو منع کر دو، وہ تو تمہارے پیچھے مرا جا رہا ہے۔ جس پر وہ اسے کہتی ہے میں کیوں ایسا کروں، میں تمہاری اپنی زندگی کیا مجھے جینے کا حق نہیں ہے، جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہہ دیا نا، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔